اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ المجادلہ آیات 8 سے 10۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جہاں کہیں بھی 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں 5 لوگ سرگوشی کرتے ہیں وہاں چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کم ہو یا زیادہ۔ لم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف، نہو عن النجوى، منع کیے گئے ہیں سرگوشیوں سے، انہیں سرگوشی سے روکا گیا ہے، ثم پھر یعودون، وہ لوٹتے ہیں پلٹتے ہیں، لما نہو عنہ، جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ یہ اظہار تعجب ہے کہ ان کی جسارت تو دیکھیے کہ ان کو نجوہ سے، سرگوشی سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ پھر اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، بالإثم، گناہ کی، والعدوان، اور تعدی سرکشی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، کہ ان کی سرگوشیاں 3 موضوعات پر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلے اسم کا تذکرہ ہوا ہے، یہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جس میں حق تلفی کا پہلو نمایاں ہو۔ عدوان ان گناہوں کو کہتے ہیں جس میں تعدی ہو، سرکشی ہو، طغیان ہو، تو ان کی سرگوشیوں میں یہی موضوعات ہوتے ہیں۔ اور تیسری گفتگو ان کی معصیت الرسول، رسول کی مخالفت۔ اب یہ منافقین کیونکہ یہودیوں کے اعلی کار تھے، ان سے بھی مشاورتیں کرتے، آپس میں بھی سرگوشیاں کرتے، تو ہر بیٹھک کا مقصد دین کی مخالفت ہوتا، خیر کے بجائے برائی ان کی آرزو ہوتی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، آپ کو سلام کرتے ہیں، مَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ایسے لفظ سے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح سلام بھیجنا ہے، کس طرح درود شریف پڑھنا ہے، تو جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ ان الفاظ کے ساتھ آپ کو سلام نہیں کرتے، آپ کو السلام علیکم کہنے کے بجائے لام کو بیچ میں سے حذف کر دیتے ہیں، السلام علیکہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کی بھی یہی روش تھی، منافقین کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ان کی ایک اور شرارت کا پردہ چاک کیا گیا کہ لفظ رائنا، اسے یہ چبا کر رائنا بولتے۔ یاد رہے کہ بہت سے یہودیوں میں سے بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اہل ایمان اور ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے۔ اسی طرح یہ لوگ سمینا و آتانا کے بجائے، تو ایک طرف تو ان کی یہ شرارتیں تھیں، سلام کے جس کے معنی دعا کے ہیں، سلامتی کے ہیں، یہ انہیں بد دعائیہ الفاظ کے ساتھ بدل دیتے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور پھر اپنے دلوں میں کہتے، لولا يعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تعالی، بما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی دیدہ دلیری کا سبب بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپس میں ملتے تو یہ بھی کہتے کہ جو بات ہم نے کہی ہے، جس طرح سلام ہم نے کیا ہے، تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان نہیں لائے،
اسلام کو بطور دین قبول نہ کیا، ان کے دلوں میں شک اور وصف سے ہی رہے، تو یہ عذاب کی بات کرتے ہیں، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، فبئس المصیر، اور برا ہی ٹھکانہ ہے، کہ ان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، جو برا ہی ٹھکانہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم، تو تم گناہ کی سرگوشی نہ کرو، والعدوان، سرکشی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی مخالفت کی۔ اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، تو اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ہر مشاورت خیر پر مبنی ہونی چاہیے، ایسی سرگوشیوں سے بچا جائے جس میں گناہ کی بات ہو، عدوان اور سرکشی کا معاملہ ہو، یا اللہ کے رسول کی مخالفت کی بات ہو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور سرگوشی کرو نیکی کی اور تقوی کی، پرہیزگاری کی، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی الیہ، جس کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، کہ اپنی خلوت اور جلوت میں اس بات کو یاد رکھو، بالآخر تم تمام انسانوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، تو چاہے معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی، آپس میں جب بھی بات چیت ہو، جب بھی مشاورت ہو، خیر پر مبنی ہو۔ انما النجوى، بلا شبہ سرگوشیاں، من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہیں، تو ہر وہ سرگوشی جس میں اثم کی بات کی جائے، عدوان کی بات کی جائے، دین اسلام کی مخالفت کی بات کی جائے، وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ غمگین کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ تو یہ منافقین کی سرگوشیوں کا مقصد اصل یہی ہے، ان کی باغ دوڑ شیطان کے ہاتھ میں ہے، یہ وسوسے کے ذریعے سے اہل ایمان کے دلوں کو رنج پہنچانا چاہتے ہیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ وہ ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے بغیر، کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں لکھی ہوئی، کوئی مقدر میں تکلیف نہیں ہے، تو یہ شیطان اور اس کے چیلے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تعلق اللہ سے مضبوط رہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں، اہل ایمان کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، تو جس کا بھروسہ بھی اللہ پر ہوگا اسے شیطان اور شیطان کے لشکر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں متوکلین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔